معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق کے موضوع پر لفظ کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہر جگہ، ہر گاؤں، ہر ملک، ہر ٹولہ، ہر محلہ کے اندر والدین اس بات کو لے کر کے پریشان ہے کہ میرا لڑکا میری اطاعت نہیں کر رہا ہے، میری فرما برداری نہیں کر رہا ہے، مجھ پر ظلم و ستم کر رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، پیٹتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج یہ اکثر والدین کا المیہ ہے، اکثر والدین کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ میرا لڑکا میری فرما برداری نہیں کر رہا ہے، میری باتوں کو نہیں مان رہا ہے، جبکہ والدین کے احسانات انسانوں کے اوپر اتنے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے، آپ سوچیں گے تو واقعی والدین کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ جس کو ہم زندگی میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، والدین ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی ملک کے اندر ایک شخص کو کسی حسینہ سے عشق ہو گیا، کسی لڑکی سے پیار ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس پیار کے نتیجے میں، اس پیار کو انجام تک، آخر تک پہنچانے کے لیے جب دونوں کے جذبات آگے بڑھے، دونوں نے اپنی خواہشات کو تکمیل کرنا چاہا، دونوں نے اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہا، تو میرے عزیز دوستو، جب لڑکا اس اپنے معشوقہ سے بات کرتا ہے کہ ہم دونوں اب اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہتے ہیں، میرے عزیز دوستو، وہ معشوقہ ایک شرط لگاتی ہے کہ دیکھیے، میں آپ کے پیار کو، آپ کے عشق کو اسی وقت سچا سمجھوں گا، اسی وقت پکا مانوں گا جب آپ اپنے ماں کا دل نکال کر میرے سامنے لے آئے۔ میرے عزیز دوستو، وہ لڑکا عشق کے اندر پاگل ہو چکا ہوتا ہے، پیار و محبت کے اندر ڈوب چکا ہوتا ہے، ایک نہیں سنتا ہے، وہ وہاں سے آتا ہے، رات کے اندھیرے میں آتا ہے، ماں کے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے، ماں کے کمرے کے اندر داخل ہو کر کے ماں کے سینے کو چاٹ کرتا ہے، چاٹ کر کے اس دل کو لے کر کے اپنے معشوقہ کے پاس جانے لگتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب وہ لڑکا اس دل کو لے کر کے اپنے معشوقہ کے پاس جا رہا ہوتا ہے، رات کی تاریکیاں ہوتی ہے، اندھیری رات ہوتی ہے، میرے عزیز دوستو، گڈھے کے اندر اس لڑکے کا پاؤں جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ گرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! اس ماں کے دل سے آواز آتی ہے کہ میرے بچے، میرے پیارے، آپ ذرا سنبھل کر چلیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کچھ نقصان ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، سوچئے، اس ماں جس کے اوپر آپ نے ظلم و ستم کیا، اس ماں جس کے اوپر اس لڑکے نے ظلم کیا، ماں کے سینے کو چاٹ کیا، ماں کے دل کو نکال کر اپنے معشوقہ کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس وقت اس ماں کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ بیٹا ذرا سنبھل کر چلنا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ احساس کیجئے کہ آپ کے ماں کا احسانات آپ کے اوپر کتنے ہیں کہ آپ تو اس کے اوپر ظلم کر چکے ہیں، اس کے سینے کو چاٹ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کا خیال کرتی ہے کہ بیٹے ذرا سنبھل کر چلنا، بیٹے ذرا اچھے انداز سے چلو تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، والدین کے احسانات بہت زیادہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر حقوق اللہ کے بعد اگر کسی کا حق اس دنیا کے اندر میں سب سے زیادہ ہے
تو وہ والدین ہے. والدین کا حق سب سے زیادہ ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر والدین کے حق کو پورا کرتے ہیں، اگر کوئی انسان والدین کے ماتحتی میں چلتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. میرے عزیز دوستو، ایک مرتبہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کی زیارت بطور شفقت کی نگاہ سے اپنی ماں کی زیارت کرتا ہے تو ایسے شخص کو ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا. ایسے حج کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا گویا کہ اس کا حج قبول بھی ہو گیا ہو. ایسے حج کا ثواب ایسے شخص کو عطا کیا جائے گا جس نے اپنی ماں کی زیارت بطور شفقت کے کیا ہو. میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص 100 مرتبہ اپنی ماں کی زیارت کرتا ہے تو میرے عزیز دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا، ان کی عظمتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو. جب تم ایک مرتبہ زیارت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے. جب تم 100 بار شفقت کے ساتھ اپنی ماں کی زیارت کرو گے تو اس کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. میرے عزیز دوستو، والدین دنیا کے اندر میں ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے زحمت نہیں ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم والدین کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں. میرے عزیز دوستو، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر والدین کے کیا کیا حق ہے، کیا کیا حقوق ہے والدین کے. میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، تما جنتک و نارک، کہ وہ دونوں تمہارے لیے جنت ہے اور اسی طریقے سے تمہارے لیے جہنم ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ جنت حاصل کر لو تو تم اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو، اپنے والدین کی اطاعت کرو. اگر وہ ضعیفی کی عمر میں پہنچ جائے اس کی خوب خدمت کرو. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بناؤ تو تم والدین کی نافرمانی کرو، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھاؤ، ان کو پریشان کرو، ان کی حق تلفی کرو. میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جنت ہے تمہارے لیے، وہی دوزخ ہے تمہارے لیے. اب تمہیں اختیار ہے کہ تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو یا جہنم حاصل کرنا چاہتے ہو. اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا تمہاری ماں. اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، اس کے بعد سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، پھر سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہاری ماں. چوتھی بار سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ، یعنی تمہارے ماں، تمہارے باپ سب کے سب حسن سلوک کے حقدار ہے. اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک پیش کرتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہو، اچھے انداز سے پیش آتے ہو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے. کیونکہ والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. اگر تم والدین کو ناخوش رکھتے ہو، ان کو پریشان کرتے ہو، ان کو ناراض کرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ ہم سے اللہ ناراض ہے، کیونکہ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر انسان آیا ہے، انسان جب بچپنے کی حالت میں ہوتا ہے تو میرے عزیز دوستو
اپنے والدین کا پوری طریقے سے وہ محتاج ہوتا ہے، ہر چیز میں والدین کا محتاج ہوتا ہے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، دودھ پینے میں، اسی طریقے سے ہر چیزوں کے اندر میں، ہر امور کے اندر میں اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے جب والدین ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جب ضعیف ہو جاتے ہیں، تو انہی احسانات کی وجہ سے کہ والدین نے تمہیں بچپنے کی حالت میں پالا ہے، پرورش کیا ہے، تمہاری دیکھ بھال کیا ہے، ہر حالات میں تمہارے ساتھ رہا ہے، تمہارا خیال رکھا ہے، اسی کے نتیجے میں تمہارے لیے ضروری ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما کہ تم ان دونوں کو اف تک بھی نہیں کہو، یعنی تم اف تک بھی نہیں کہو، اسی طریقے سے کسی بھی موقع سے ان کو جھڑکو مت، اس پہ غصہ کے اظہار مت کرو، کیونکہ تمہارے والدین کا تمہارے اوپر بہت سارے احسانات ہے۔ اور ہاں، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان دونوں پہ ایسی ہی رحم فرمائیے جیسا کہ ان دونوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے، ہماری پرورش کیا ہے، ہمارا دیکھ بھال کیا ہے۔ اے اللہ، آپ دونوں کے اوپر اسی طریقے سے رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابو ہریرہ بہت ہی مشہور صحابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے ماں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا امتا، السلام علیکم، اللہ کی رحمت ہو امی جان آپ پہ۔ اس کے بعد امی جان کی طرف سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام، تم پہ بھی اللہ کی رحمت ہو۔ ملاقات کے بعد خبر خیریت ہوتی ہے، حال احوال دریافت کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے لیے یہی دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں کے اوپر ایسی ہی رحم فرمائیے جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کیا ہے، مجھ کو رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی لیے والدین کے حقوق ہمارے اوپر جتنے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو بجا لائے، اگر نہیں بجا لاتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر میں انسان کے اوپر دو طرح کے حقوق ہے، ایک حقوق ہے حقوق اللہ، ایک حقوق ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جن حقوق کو عائد کیا ہے، اگر آپ اس کے اندر نافرمانی کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر زندگی نہیں گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، چاہے تو وہ آپ کو معاف کر دے، چاہے تو وہ آپ کو سزا دے۔ لیکن ایک دوسرا حقوق ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، بندوں کے حقوق، یعنی بندوں کے حقوق کو آپ نے پورا نہیں کیا ہے، کسی کے مال کو آپ نے حرام کیا ہے، کسی کے اوپر آپ نے ظلم و ستم کیا ہے، کسی کو آپ نے پریشان کیا ہے، تو جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرتا ہے، کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کو معاف کر دے۔ میرے عزیز دوستو، حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے۔ حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا جو حقوق ہے وہ حقوق الوالدین ہے، کہ حقوق الوالدین یعنی والدین کے حقوق کی آپ پیروی کریں، اس کے حساب سے آپ زندگی گزاریں، اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ان کا خیال رکھیں۔ اگر آپ خیال رکھتے ہیں تو آپ کے لیے کامیابی ہے، ورنہ آپ حقوق العباد کے اندر آپ پوری طریقے سے نہیں اتر پا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سزا دے گا۔ میرے عزیز دوستو، والدین آج نوجوان اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر کے، چھوٹی موٹی باتوں کے اندر آ کر کے اپنے والدین کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے جھگڑتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، والدین کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے وفات کا وقت قریب آتا ہے، لوگ اسے کلمہ کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود صحابی ہے، لیکن مرتے وقت ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، سب پریشان ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟
आखिर वजह क्या है कि इनके जुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा, हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा, बीवी मोहतरमा, ये मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजती है, किसी साहब को भेजती है कि जा करके ये माजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मामला जाता है, ये माजरा पेश किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं कि क्या इनके वालिदैन जिंदा है? किसी ने कहा कि वालिदैन में से सिर्फ वालिदा हयात से है, लेकिन उनकी वालिदा जो है वो इनसे खुश नहीं है, इनसे नाराज है, इनसे परेशान रहती है। मेरे अजीज दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालिदा के पास खबर भिजवाया कि आप जाओ उनसे कहो कि या तो वो मेरे पास आ जाए वरना मैं उनके पास आने के लिए तैयार हूँ। जैसे ये खबर हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिदा के पास पहुँचती है, हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा कहती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान आप पे कुर्बान हो, मैं खुद आपके पास आ जाती हूँ। इस तरीके से हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हुजूर की खिदमत में जाती है और कहती है कि अर्ज कीजिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मी जान से फरमाते हैं कि ऐ ज़ईफ़ा बताओ क्या तुम्हारे लड़का तुमसे तुम्हारे लड़का तुम्हें परेशान क्या करता था, तुम अपने लड़का से खुश हो या नाराज हो? मेरे अजीज दोस्तों, हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मी जान कहती है कि मैं अपने लड़के से खफा हूँ क्योंकि वो मुझे परेशान करता है, मेरी वो बातों को नहीं मानता है। मेरे अजीज दोस्तों, जैसे ही ये मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं उसके बाद कहते हैं कि ऐसा करो तुम उनको माफ कर दो, उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है चाहो तो आप उन्हें माफ कर दो। हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा कहती है कि मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी क्योंकि मैं उनसे बहुत परेशान हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा की इस बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐसा करो अगर तुम माफ नहीं करती हो तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि लकड़ियों को जमा करो और उसके अंदर अलकमा को डाल दो, उसके अंदर अलकमा को जला दो। अल्लाहु अकबर। माँ तो माँ होती है, माँ परेशान हो जाती है, कहने लगती है कि मेरा बेटा आग के अंदर जलेगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये सुनकर माँ हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और कहती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी गवाह हो जाइए, यहाँ पे जितने अफराद हैं सबको गवाह बनाते हैं और कहती है कि मैंने अपने लड़के को माफ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही ये सुनते हैं खबर भिजवाते हैं कि जाकर मालूम करो कि क्या अलकमा की जुबान से कलमा जारी हुआ या नहीं हुआ। खबर आती है कि हाँ कलमा जारी हुआ है, कलमा जारी होने के बाद उनका इंतकाल हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों, आप अंदाजा कीजिए एक सहाबी रसूल अपनी वालिदैन से, उनकी वालिदा जो नाराज थी, इस नाराजगी के बिना पे उनकी जुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा था, उनका इंतकाल नहीं हो रहा था। जब वालिदा ने माफ किया फिर उनका इंतकाल हुआ। आप सोचिए कितना बड़ा मकाम है वालिदा का, कितना बड़ा मकाम है वालिदैन का। मेरे अजीज दोस्तों, तमाम इंसान को चाहिए कि वालिदैन की खूब खिदमत करे। बड़ी ही अफसोस है उन लोगों के लिए, बड़ी ही हलाकत है उन लोगों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़े ही हलाकत है उन लोगों के लिए जिनके सामने में उनकी वालिदैन मौजूद हो या कि वालिदैन में से कोई एक मौजूद हो और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक नहीं बना दे, ऐसे शख्स के लिए अफसोस है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ लाते हैं। पहले मिंबर पर कदम रखते हैं, आमीन बोलते हैं। दूसरे मिंबर पे कदम रखते हैं, आमीन बोलते हैं। तीसरे मिंबर पे कदम रखते हैं,
आमीन बोलते हैं। सहाबे किराम की जमात परेशान है कि आखिर ये नया क्या माजरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन क्यों बोल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे एक नई चीजों का मुशाहिदा किया हूँ कि आपने जब पहले नंबर पे कदम रखा आमीन कहा, दूसरे नंबर पे कदम रखा आमीन कहा, तीसरे नंबर पे कदम रखा आमीन कहा, आखिर इसकी क्या वजह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बद्दुआ कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हलाकत है ऐसे लोगों के लिए, बर्बादी है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें रमजान का महीना नसीब हो और रमजान के अंदर इबादत करके अपनी बख्शिश न करा ले। हलाकत है ऐसे लोगों के लिए जिनके सामने मेरा नाम मुबारक जिक्र किया जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, उनका जिक्र किया जाए और उन पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़े। इसी तरीके से तो मैंने आमीन कहा। इसी तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये भी बद्दुआ किया कि हलाकत है ऐसे लोगों के लिए जिनके सामने उनके वालिदैन मौजूद हो या उन दोनों में से कोई एक मौजूद हो, उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक नहीं बना ले, ऐसे लोगों के लिए भी हलाकत है। उस पर भी मैंने आमीन कहा। मेरे अजीज दोस्तों, आप सोचिए, एक तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो मुकर्रब फरिश्ता है, उनके तरफ से ये बद्दुआ दी जाती है कि हलाकत है ऐसे लोगों के लिए जो माँ बाप को पाए, उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक न हो जाए। और इसी तरीके से उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कह देना इस बद्दुआ की और पुख्तगी के लिए काफ़ी है और मजबूती के लिए काफ़ी है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ आप हजरात अपने अंदर गौर करें, अपने गिरबान में झांके कि क्या हमने अपने वालिदैन की नाफरमानी तो नहीं की है, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं, इसी मस्जिद के अंदर में इसी वक्त आप तौबा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, वो बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है, हत्ता कि कुफ्र और शिर्क को भी तौबा करने से माफ़ फरमा देता है। आप अपने गुनाहों से तौबा करें और आज ही इरादा करें कि आपकी जो वालिदा अगर हयात से है, वालिदैन में से कोई भी हयात से है या वालिदैन हयात से है, हम उनकी खूब खिदमत करेंगे, इतना खिदमत करेंगे कि अपने वालिदैन के साथ अल्लाह को भी राज़ी कर लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन आमीन।